بتاؤ یہ ملک کا غدار ہے یا نہیں ہے؟ یہ حلال ہے حرام ہے تیرے لیے؟ ایک مجھے کہتے ہوتے تھے، میرے سامنے تھے دکاندار، وہ بیچارے بڑے جاتے ہوتے تھے چلے چلے لگانے کے لیے، تو مجھے کہنا یار اقبال زیادتی نہ کرے اگر تو یار یہ حقوق البات ہونے نا استغفر اللہ، یعنی کہ میں نے اس کو بولنا ہے اڈیاں داڑیاں رکھی ہیں تسی ظالم دے بچوں، ایک بریف کیس جو تو 20 روپے کمائیں جو 50 روپے زیادہ لکھ دیتے نہیں، ہاں جی خود 20 روپے کمایا اس کو نہیں اسی نہیں کرتے، اسی انہوں خالی بل دے دینے کہ جو مرضی بنا اس کو اور بڑا ڈاکو بنا رہا ہے۔ یہ حرام ہے حلال ہے؟ حرام ہے نا۔ ایک رشوت خور تو تیری جیب سے نکلواتا ہے، چاہے تو چوری کر کے آ مجھے رشوت دے، تو ایک جو ملک پر ڈائریکٹ ڈاکہ مارتا ہے، چاہے 10 روپے لے رہا ہے چاہے لاکھ روپے لے رہا ہے، بتاؤ جو اپنے بیٹوں کو کھلائے گا، بیٹی کو کھلائے گا، بیوی کو کھلائے گا، ماں کو کھلائے گا، باپ کو کھلائے گا، اس کا اثر کیا ہوگا؟ حرام اثر رکھتا ہے۔ تخم حرامی بے قصور ہے، دو جنسوں کے ملاپ سے غلط ہے یا صحیح ہے وہ پیدا ہوا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں۔ جب میں اپنے بچوں کو حرام کھلاؤں گا پھر وہ بیکٹیریا ایسا پیدا ہوگا کہ نسلوں تک قبریں بولیں گی، چہرے بولیں گے حرام سے۔ جاؤ میں اور آپ اللہ سے معافی مانگیں، رزق حلال مانگو گے ملنا وہی ہے جو میرے رب نے لکھا ہوا ہے۔ میں ماں کے پیٹ میں تھا جب 4 مہینے 10 دن بنے، اس وقت میرے پاس فرشتے نے آ کر بتا دیا تھا کہ یہ کھائے گا، یہ پیے گا، یہ پہنے گا، اتنی ہوا تیرے مقدروں میں ہے تو سانس لے کر لے گا، اس کے بعد تو اللہ کے پاس آ جائے گا۔ جس نے رزق لکھا اس رازق سے منہ موڑا، اور جو خود رب کا محتاج ہے چاہے وہ مرا ہوا ہے چاہے وہ زندہ ہے، جا کے اس کے آگے جھکتا ہوں، بابا کرم کر۔ بابا کہتا ہو جا سیا، پیو دا راج ہے کہ ہو جا سیا۔ نبی کے پاس آئے صحابی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں برباد ہو گیا، میرا کاروبار تباہ ہو گیا، مقروض ہو گیا ہوں، بزدل ہو گیا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے، سست ہو گیا ہوں، گھر سے نکلنے کو دل نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا فرمایا تھا کہ بس مجھے یاد کر، چند کلمے سکھاتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ سارے اس کے کم دور ہو گئے۔ وہ کہتا ہے میں نے چند دن پڑھا، یہ پڑھو۔ نبی کو بھی پہلا حکم جو ہے پڑھنے کا ہی تھا۔ یہ تویز ہم نے دیکھا ہے لوگوں کے تویز کھولتے ہیں نا، ہاں جی کاروبار کے لیے مولوی صاحب نے یہ اسٹیمپ دے دی، یہ گلے میں رکھ لو۔ اور پاگل کیا پترا، اس کو ان کہے اللہ نے پکار، یاد کر، نہیں آتا زبان کیا ہے اس کو بول، پنجابی میں بول، اللہ میں قرضوں فارغ کر دے۔ میرے رب کو پنجابی آتی ہے، اس کو اللہ کی طرف لگا، اس کو تو نے اور بے وقوف بنا کے کر دیا، اور اللہ سے دور ہو گیا کہ نہیں کیا۔ دیکھو تویز جدوں رکھیا نا گلے چ گاہ کھانے شروع ہو گیا، خدا نہ خواستہ یہ ہو گیا تو میرے بھائی ہوتا ہے، کیونکہ شیطان نے ہر حالت میں اللہ کی طرف سے روکنا ہے۔ اس نے قسم اٹھائی ہے، اس میں اللہ اے پروردگار مجھے تجھ سے بہت ڈر لگتا ہے، مگر میں تیرے بندوں کو گمراہ اپنے ساتھ کروں، گمراہ کر کے اپنے ساتھ میں دوزخ میں لے کر جاؤں گا۔ یہ اس نے کہا تیرے بندوں کو۔ اب بندے تو سب اللہ کے ہیں، مگر دعوے دار وہ ہیں جو اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اللہ کا خوف کھاتے ہیں۔ ان پر کوئی اگر ازمائش آ جائے، اس پر وہ اگر استقامت پکڑے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت شرط ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ، رب کی ڈیفینیشن میں نے بیان کر دی نا، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، داتا، غوث، زندگی دینے والا، موت دینے والا، عزت دینے والا، ذلیل کرنے والا، اولاد دینے والا، نہ دینے والا، وہ کون ہے؟ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، پھر میں فرشتوں سے مدد کرتا ہوں، فرشتوں سے۔ وہ مالک ہے نا، ہواؤں سے بھی مدد کرتا ہے، کیڑے مکوڑوں سے بھی کرتا ہے، یہ اس کی جنود ہے، اس کے لشکر ہیں، جس سے چاہے۔ لیکن جہاں پر اس نے خاص کیا
کہ جو استقامت پکڑتے ہیں. شفاعت تو تیرا مقدر ہے، جو آنی ہے تو آنی ہے، بس تو استقامت پکڑ. نہیں اللہ میں نے اس شرک کے اڈے پہ نہیں جانا، میں نے یہ کام نہیں کرنا، جس کام سے تیرے نبی نے روکا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رکے رہنا ہے جی. تو پھر دیکھو یہ تو اس کی کریمی ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے استغفار پڑھا کرے. وہ اپنی دنیا میں اپنے تکبر میں مگن ہے، وہ استغفار نہیں پڑھتا. پھر اللہ اس کو کسی بیماری میں کسی روگ میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ بھی اس کی کریمی ہے کہ اب یہ میری طرف آئے، مجھ سے معافی بھی مانگے، میں اس کے گناہ بھی معاف کر دوں اور اس کی یہ مصیبت بھی دور کر دوں. اور تیسری نہر وہ ہے بدبختوں کی، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے، کہ جس کو سب کچھ دیا ہوا ہے لیکن کچھ نہیں ہوتا. خود بھی بدماش قاتل، آگے سے بیٹے بھی قاتل، پوتے بھی قاتل، ان کو کوئی نہ قانون پوچھنے والا نہ کوئی پوچھنے والا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو بدبخت کہلاتے ہیں. یہ ایک دن ان کو ایسا جھٹکا لگے گا، کوئی ان کا نام لینا بھی خوف کھائے گا. اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے. ہم خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ جن کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی، اگر ہم نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اگر ہم چلے گئے شارٹ کٹ کی طرف، فلاں بابا بیٹھا ہے بس ایک بتی دیتا ہے جی کام ہو جاتا ہے. کام ہوگا تمہارا، شیطان کرے گا تمہارا کام، لیکن تجھے اللہ سے اتنا دور کر دے گا، آئندہ تیرا رب بھی وہ بابا بنا دے گا. ساری زندگی تو اس کے اوپر رہے گا کہ نہیں میری تو سرکار ہے. میں نے ایک بزرگ فوت ہو گئے ہوئے ہیں، اب میں ان کے لیے کیا معافی مانگوں. عقیدہ ان کا ایسا تھا، مجھے کہتے ہیں وہ بڑی پرانی بات ہے، وہ چمڑے کا کام تھا نا ان کا، وہ گھوڑوں کی کاٹھیاں بھی بنواتے تھے، تو سپلائر بھی تھے گورنمنٹ کو تھے. میرا بھی اپنا یہ ٹیسی کسوں کا کام تھا. میں ایک دن بیٹھا ہو تو میں نے نا، میری عادت تھی کہ میں نا تبلیغ کرنے کے لیے، مجھے پتا تھا کہ یہ بابا جی کا عقیدہ جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے. تو ہے بڑے مخیر تھے، یعنی کہ جب زکوٰۃ کا وقت آنا ہے تو دکان کے آگے لائنیں لگ جانی ہیں بیواؤں کی، اس سے پیسے دینے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے، مسجد بنوا دینی، اس طرح وہ کرتے تھے. مجھے کہتے اوے سیلفی، بزرگ تھے، مجھے کہتے ہیں جو آپ نے دیتا ہے نا میری سرکار نے دیتا ہے. یعنی اس کا ذہن یہ تھا کہ میرے پیر نے یہ دیا ہوا. میں نے ایک اپنے پیر کو کاٹھی بنا کر دی سی، انہیں کیا سی جا آجی ان کاٹھیاں ہو جیسے نہیں. اب وہ اس عقیدے پہ اللہ معاف فرمائے مرا ہوگا کہ یہ جو کچھ مجھے دیا کس نے دیا؟ استغفر اللہ من ذالک. میرے بھائی جو عطا کرتا ہے اللہ کرتا ہے. میرے نبی بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں. کئی دن آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. ہاں جی، جب آپ فوت ہوئے نا تو آپ کی ذرا جو ہے نا وہ گری ہوئی پڑی ہوئی تھی، ہاں جی، یہودیوں کے پاس تھی. تو میرے بھائی یہ میرے نبی کی شان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جو امتوں کی سردار ہے. ہم سید ہیں، سید سردار کہتے ہیں سید کو، اور سیدوں والی کرتوتیں کر لو. نبی امتوں کے نبیوں کے سردار ہیں نا. سید کے معنی سردار کو کہتے ہیں نا، یہی ہے نا، اس کی ترجمہ یہی بنتا ہے نا. تو ہم امتوں کی سردار ہیں کہ نہیں؟ اللہ کرے ہو جائیں، اللہ کرے ہم امتوں کی سردار، ہم نبی کے صحیح امتی بن جائیں، کہنے والے نہ بن جائیں، عملی بن جائیں. پھر دیکھیں رحمتیں کیسے نازل ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو جس زمین پر میری ایک سنت کو نافذ کرتا ہے تو 7 سال کی رحمت کی بارش ایک پل میں نازل کرتا ہوں. ہاں جی، جو ایک نافذ کرتا ہے. آج تو جو پرسوں چوتھ دن گزرا ہے، عورتوں کا دن جو گزرا ہے، وہ مذاق اسلام کا اڑایا گیا ہے. وہ اڑایا گیا ہے کہ برقع پہن کر انہوں نے ڈانس کیے، مذاق اڑائے برقعے پہن کر. ایک بدبخت کے بچے نے بینر پکڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے نکاح ختم کر دو. ہائے ہائے، کتنے لوگ، کون لوگ ہیں؟ آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو، اللہ کا واسطہ آنکھیں کھولو. یہ تمہاری بہن بیٹیوں کو ننگا کرنا چاہتے ہیں، باغی کرنا چاہتے ہیں، باغی.
یہ بغاوت کرنا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبرائیل نے پوچھا نا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ نے یہ بھی بتائی کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، جب آپ سے سوال کیا نا قیامت کا تو آپ نے بولا میں اتنا ہی جانتا ہوں جبرائیل انسان کے روپ میں آئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہم نے دیکھا یہ بندہ نہ مقامی ہے نہ مسافر ہے، اجلا بیٹھا ہوا ہے جی، اور آپ کے شانوں کے ساتھ شانے ملا کے بیٹھ گیا ہے۔ تو ہم نہیں سمجھ سکے، بعد میں نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سے سوال کرتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، آپ نے فرمایا جتنا تو جانتا ہے اتنا میں ہے جی۔ اس کی نشانیوں میں سے اس کی نشانیوں میں آپ نے بتائی ایک نشانی یہ بھی کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ مفسرین نے اس کی مثال یہ دی، بیٹی اتنی باغی ہو جائے گی باپ کو بولے گی چل اس دن نال میرا نکاح کر گیا کہ پتر یہ تے گا مرضی انسان کیا ہے نا، یہ سکھ ہے۔ اب ماں کہتی ہے کہ یہ انسان تو ہے نا۔ میرے ایک دوست ہیں انگلینڈ میں، اس نے بات بتائی میری خالہ نے اپنی بیٹی کی شادی کی سکھ کے ساتھ، ہاں جی، تو میں کیا خالہ ہے کی کیتے کہندی نہیں وہ تینوں نہیں پتا، وہ بھی رب دا نام لیندے ہیں۔ یعنی کہ اس حد تک تمہارے اوپر کام ہو رہا ہے، اللہ کا واسطہ ہے یہ گندے اسکولوں کالجوں سے بچیوں کو بچاؤ، اللہ کا واسطہ ہے۔ تمہاری نسل پر ایسا کام، آپ کو بولنے والا ہے کتنے % لوگ ہوں گے، آپ خالی ان کے اللہ کی قسم وہ جو لکھے ہوئے تھے نا کتبے، اس پر آپ اگر یہ آئین کو توڑنے والے کتبے تھے، تمہارا آئین تمہیں تحفظ دے رہا ہے، اسلام کا تحفظ دے رہا ہے، اتنی باغیانی باتیں تھی اس کے اوپر۔ یہ عورتوں کے دن میں وہ آنکھیں کھولو اللہ کا واسطہ ہے، وہ بچاؤ اپنے آپ کو، قو انفسکم واہلکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ آگ سے۔ کون بولے گا؟ خاموش میڈیا، کوئی سو موٹو نہیں ہے، اس پہ کون لے گا سو موٹو ہے؟ کوئی اسمبلی میں قرارداد نہیں آئی ابھی تک۔ عیسائی پیش کرتا ہے شراب کے بل کو کہ اس کو بند کرو، مسلمان اس کی حمایت کرتے ہیں کہ اس کو نہیں بند ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو، مت کسی تکبر میں نہ رہنا، اس کی پکڑ بڑی شدید ہے، بچ جاؤ اللہ سے، اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ، آج بھی بچ جاؤ، آج بھی بچو۔ حیا تمہارا ایمان کا حصہ ہے۔ تمہاری بیٹیاں ڈھمپی، عورت کا معنی ہی ڈھمپی ہوئی چیز۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اے اللہ ڈھانپ دے ہمارے گناہوں کو، ڈھانپ دے۔ عورت کا معنی ڈھمپی ہوئی چیز ہے، تم اس کو ننگا کرنا چاہتے ہو۔ اتنی تذلیل، کسی نے مجھے وہ بھیجا ایک کلپ، یقین جانے ہے اندر کنجریاں تھیں، گندی عورتیں تھیں، برقعے انہوں نے پہنے ہوئے، اس قدر غلیظ ڈانس کر رہی ہیں، ان کے بچے کھڑے دیکھ رہے ہیں، وہ مذاق اڑا رہی ہیں ان پردہ والی بیبیوں کا۔ وہ پردہ جو فاطمہ کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ پردہ جس کی وصیت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ میں مر جاؤں تو میرے اوپر 2 چادریں زیادہ ڈال دینا، میرے جسم کا ابھار نہ نظر آئے، اوپر ٹہنیاں رکھ کے چادریں ڈالنا، رات کے اندھیرے میں مجھ کو دفنانا، میری چارپائی کو کوئی ہاتھ نہ لگائے غیر محرم، مجھے قبر میں اتارتے ہوئے کوئی غیر محرم میری قبر کے قریب نہ ہو کہ میری لاش پر، میری میت پر کسی کی نظر پڑ جائے۔ یہ اس فاطمہ کی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی، اور میں وہ اٹھ کر اس کو ننگا کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی نہیں سننے والا تمہارا، تم اپنے آپ کو نبی کے امتی کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، ڈر جاؤ، کرو کچھ، کرو، دعائیں مانگو، اپنے گھر کو تو سنبھال سکتے ہو یار، اپنی بیٹی کی تو تربیت کر سکتے ہو، بیٹے کی کر سکتے ہو نا، یہ تو ہے نا۔ دیکھو نا، اصل یونیورسٹی تو ماں کی گود ہی ہے نا۔ جیسے مجھے سور کے بارے میں بتایا، حالانکہ سور کہنے سے کوئی زبان ناپاک نہیں ہوتی، خنزیر کہنے سے کوئی زبان ناپاک نہیں ہوتی، قرآن کا لفظ ہے خنزیر، لیکن مجھے اس سے نفرت کروانے کے لیے بچپن ہی سے میرا ذہن بنا دیا جاتا ہے کہ یہ اتنی گندی چیز ہے کہ تم اس کا نام بھی لو گے تو تیری زبان، بے حیائی پر بھی ایسا کرو۔ ہمیں اب اپنی نانیوں دادیوں کی باتیں یاد آتی ہیں، اللہ کی قسم اتنی سادگی میں باتیں کرتے تھے، آج رو رہے ہیں کہ کوئی کہنے والا ہو۔
آج ہم بزرگوں کو کہتے ہیں بیٹی باپ کو کہتی ہے، ماں کو کہتی ہے ماں، پاگلوں والی باتیں مت کر۔ بیٹی ماں کو کہہ رہی ہے، باپ کو کہہ رہا بیٹا، ابا جی جاؤ جا کے بڈھے ہوں تو کے پتہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اوے باپ کا اور ماں کا پوتی نہیں مانو، اے اللہ کے بندو، ان کی عزت کرو، بیمار ہیں تب بھی ان کی خدمت کرو، سہجاو ہیں سب بھی، اگر کافر بھی ہیں تب بھی ان کی خدمت کرو، اللہ کہ اگر وہ تمہیں کفر سے نہ لے کر جائیں۔ اللہ کا واسطہ ہے، مسلمان بن جائیں ہم